نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 64 اور 65 پڑھیں گے، جس کے اندر ترجمہ اور مختصراً تشریح بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 64، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم کو اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ابراہیم بن سعد نے صالح کے واسطے سے روایت کی، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ رجلا وامرہ ان يدفعہ الى عظیم البحرین فدفعہ عظیم البحرین الى کسریٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جائیں۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ یعنی شاہ ایران کے پاس بھیج دیا۔ فلما قرأہ مزقہ فحسبت ان ابن المسیب قال فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بددعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ حدیث نمبر 65، حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن المروزی اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا شعبہ عن قتادہ عن انس بن مالک قال۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو الحسن محمد بن مقاتل نے بیان کیا، ان سے عبداللہ نے، انہیں شعبہ نے قتادہ سے خبر دی، وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا او اراد ان یکتب فقیل له انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشہ محمد الرسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے، یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ کأنی انظر الی بیاضہ فی یدہ فقلت لقتادہ من قال نقشہ محمد الرسول اللہ قال انس۔ گویا میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ یعنی کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ یہ کس نے کہا کہ اس پر محمد الرسول اللہ لکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تعریف خط اور واقعات کی تفصیل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اپنا ایک خط ایک شخص کے ذریعے بحرین کے گورنر کے پاس بھیجا اور اس شخص کو ہدایت دی کہ یہ خط بحرین کے گورنر تک پہنچا دے۔ بحرین کے گورنر نے یہ خط کسریٰ کے پاس بھیج دیا۔ جب کسریٰ نے خط کو پڑھا تو اس نے غصے میں آ کر اسے چاک کر دیا۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے کہا کہ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے حق میں بددعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا واقعہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ سے کہا گیا کہ غیر مسلم حکمران بغیر مہر کے خطوط نہیں پڑھتے،
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ حضرت انس نے کہا کہ انگوٹھی کی سفیدی اور خوبصورتی میری آنکھوں کے سامنے ہے، گویا میں ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سے دیکھ رہا ہوں۔ کسریٰ کے زوال کی پیشن گوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے اثرات بہت جلد ظاہر ہوئے۔ کسریٰ کا بیٹا خود اپنے والد کا قاتل بن گیا، اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ مزید یہ کہ اس نے اپنی موت سے قبل ایک زہریلی دوا کو قوت باہ کے لیے اکسیر کہہ کر لکھا۔ اس کے بیٹے نے اس دوا کو کھایا اور وہ بھی مر گیا۔ اس واقعے کے بعد ایران کی سلطنت مسلسل تنزلی کا شکار رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ذریعے ایران فتح ہو گیا۔ خط کے رد عمل کے اسباق۔ نمبر 1، نبوی حکمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی یہ تھی کہ آپ نے بین الاقوامی سفارتی خطوط کے ذریعے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ نمبر 2، کسریٰ کا عبرت ناک انجام۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے دشمنوں کو جلد یا بددیر سزا ضرور دیتا ہے۔ نمبر 3، ایران کا زوال۔ ایران کی سلطنت کا زوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے ذریعے ہوا، جو اللہ کی طاقت اور انصاف کا مظہر ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کا پیغام حکمت اور دور اندیشی کے ساتھ پھیلایا جانا چاہیے۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جاتے ہیں ان کا انجام عبرت ناک ہوتا ہے۔ امام بخاری جیسے محدثین نے اپنی بصیرت سے دین کے اصولوں کو مضبوط کیا، اور یہ ہمیں ان کی عظمت اور خدمات کی یاد دلاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور ان کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔